الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے سبحان اللہ. خدائے حامل قرآن بولے سبحان اللہ. غلام موتی ایمان بولے. وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے. ادب کا مطلع تابان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات، آج میں نے اپنے بیان کو توبہ پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. رب تعالیٰ کا فرمان ہے: اے میرے بندوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ. جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور عمل صالح کے قریب نہیں گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد قرآن عظیم میں ہے: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب آپ غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمل صالح کی بات چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: سنو، توبہ کا دروازہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہوا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: میرے فرشتوں دیکھو، اس میرے بندے نے گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا. یہ اس امید پر توبہ کرتا جاتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں.
تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے, اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں, میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں, تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں تو یاد رکھو مومنوں, ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے. خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں, ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا. اتنا جرم اس نے کیا تھا, اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے دہانے پر جا رہا ہے, ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے. رب کا حکم ہوا موسیٰ یہ آبادی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی, اس آبادی سے بھی اس کو نکالا جائے. چنانچہ اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا. اتنا خاطی وہ تھا, اتنا پاپی تھا, اتنا گنہگار تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ پیغمبر کے ذریعہ سے شہر سے نکالا جا رہا ہے. وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ آبادی میں قیام کرتا ہے لیکن آبادی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے. وہ ایک پہاڑ میں جاتا ہے اور پہاڑ کے کھوہ میں غار میں پناہ اختیار کر لیتا ہے, وہیں پر وہ رہنے لگتا ہے. اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی, بیمار ہوا. ذوف و نقاہت کی بنیاد پر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے. تب تک وہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا اے میرے مولا اس وقت مجھ جیسا مجبور کون ہے, مجھ جیسا پریشان کون ہے. اے پروردگار عالم میں کچھ بھی صحیح مگر تیرا بندہ ہوں. الہ العالمین میں نے بہت بڑی خطا کی ہے. پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اگر تیری بارگاہ میں میری غلطی نہ معاف کی گئی تو کہاں معاف کی جائے گی. اے میرے پروردگار کاش میں غلطی نہ کیے ہوتا تو آج آبادی میں ہوتا, میرے بال بچے مجھے سہارا دیتے, میرے رشتہ اقارب کے لوگ مجھے سہارا دیتے. پروردگار عالم تو نے ہی فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اے رحم الراحمین اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں. اے میرے مولا مجھے پناہ عطا فرما دے, پروردگار مجھے سہارا عطا فرما دے. وہ بندہ رو رہا ہے, زارو قطار اس کے آنسو گر رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے. ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے, اتنا آنسو گر رہا ہے اس کا, اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سامنے حاضر ہے, اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے, اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہیں. فرشتوں کو رب تعالیٰ نے متشکل فرما کر کے ان کی شکل میں بھیج دیا. اب اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ پیغمبر جاؤ, جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا, گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا. اے پروردگار عالم اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ پیغمبر وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا لیکن اے موسیٰ پیغمبر اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا. اے موسیٰ میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں, میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے, قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں. آئیے اب آپ ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجئے اور ذہن و فکر کو
साफ करते हुए चलिए। आज सजाएं मुतय्यन हैं, आज जराइम पर हर सजा मुतय्यन कर दी गई है। अगर कोई हुकूमत की बगावत करता है तो उसको देशद्रोही करार दे करके मुल्क से शहर बदर से कर दिया जाता है, मुल्क से निकाल दिया जाता है। अगर वो खलफशार मचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी ताज़ीरात हिंद के दफात हैं और ताज़ीरात हिंद के दफात में वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर जुर्म की सजा मुतय्यन कर दी गई है। लेकिन अगर सजाओं पर माफी मांगी जाए और सजाओं पर नदामत के आंसू बहाए जाएं तो आज दुनिया में आप हर सजा पर माफी मांग करके छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हो। लेकिन आओ देखो, ये रब की बारगाह है, रब की बारगाह में तुम माफी मांगो, रब तुम्हें माफ फरमा रहा है। रब की बारगाह में तौबा करो, रब तुम्हारी तौबा कबूल फरमा रहा है। रब की बारगाह में नदामत के आंसू बहाओ, रब ताला तुम्हारे आंसुओं की कीमत तुम्हें दे रहा है। रब की बारगाह में रो, तुम्हारे रोने की कीमत अदा हो रही है। रब की बारगाह में जब बंदे मोमिन रोता है तो रब का फरमान है अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों तुम फलाह पाओगे। तुम सबके सब मुकम्मल रब की तरफ तौबा करो। आइए जरा आप मुलाहजा फरमाते चलिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तौबा पर कितना जोर दिया है। ये सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। आखिर इस बात को मेरे सरकार ने कब फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर हदीस किसी न किसी मौका पर है। नबी अपने उम्मतियों को कोई भी कानून दे रहे हैं तो हर कानून मेरे सरकार किसी न किसी मौका पर दे रहे हैं। मेरे सरकार ने यह कब इरशाद फरमाया था कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो देखिए सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। सहाबियों की जिंदगी को मुताला कीजिए तो पता चलता है कि अगर उनसे कोई खता वाक़ई हो जाती थी और कोई गलत काम वाक़ई हो जाता था तो रब के महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, इसलिए कि उनके सामने कुरान की आयत करीमा है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए महबूब अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और तुम्हारी बारगाह में आ जाएं और तुम उनके लिए माफी मांगो तो रब ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला है। पता ये चला कि रब ताला अपने बंदों की माफी के लिए दरवाजा अपने महबूब का बता रहा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम्हें माफी का परवाना मिलेगा तो महबूब की चौखट से मिलेगा, तुम्हें नजात का परवाना मिलेगा तो महबूब की चौखट से मिलेगा। जो कुछ तुम पाओगे महबूब की चौखट से पाओगे, बख्शिश पाओगे तो महबूब की चौखट से पाओगे। महबूब की चौखट को छोड़ करके तुम दर दर फिरते रहो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा बताया जाता है तो मैं सहाबा की मुकद्दस जिंदगी अर्ज कर रहा हूं कि जब उनसे कोई खता वाक़ई होती है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा का तरीका तो यह है कि वो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर अपने जुर्म को बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह ये खता मुझसे हुई है, या रसूल अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुआ है, या रसूल अल्लाह ये पाप मुझसे हुआ है, या मेरे सरकार इन पापों पर जो सजाएं इस्लाम की तरफ से मुतय्यन की गई हैं उन सजाओं को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, अंजुमन सजी हुई है। तब तक एक सहाबी हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आंसू बहाते हुए पहुंच जाते हैं। या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा खाती हूं, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बताओ तुमसे कौन सी खता हुई है। हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, बताओ तो आखिर तुम्हारा जुर्म कौन सा है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझसे वो खता हुई है, या रसूल अल्लाह की बयान कर रहा हूं मेरे सरकार। तब तक हजरत माइज की जबान फिर रुक जाती है। अल्लाह के हबीब और तमाम सहाबा तवज्जो किए हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جرم یہ ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس رخ انور کو پھیر لیا۔ حضرت ماعز رونے لگے، یا رسول اللہ میری خطا معاف کی جائے، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہو سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو، یا رسول اللہ مجھے ہلاکت سے بچائیے اور پاک فرما دیجیے، یا رسول اللہ یہ جرم میں نے کر لیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس کے منہ کو سونگھو، اس نے شراب تو نہیں پی لیا ہے؟ تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے سرکار، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے سرکار اس جرم پر اسلام کے طریقے سے جو سزا مجھ پر عائد ہو رہی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتمام حجت فرماتے ہیں۔ ذہن و فکر دینے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے خطا ہو رہی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ معافی مانگ رہے ہیں۔ ان کو مسجد میں بھی تو جانا چاہیے، ان کو جا کر کے سجدہ بھی تو کرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو رہے ہیں کہ پہلے یہ جرم محبوب کی بارگاہ میں بیان کیا جائے اور اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعزیر فرمائیں گے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اقبالی مجرم ہے حضرت ماعز کو لے جاؤ اور سزا دو۔ اسلام میں زنا پر سزا سنگسار کرنے کے لیے حکم ہے، اس اسلام میں یہ سزا عظیم سزا دی گئی ہے۔ اگر سنگسار کا طریقہ آج بھی رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جب صحابہ کا دور تھا اور خلفائے راشدین کا ماحول تھا اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان یہی چلاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا جائے، رسول اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں صحیح ہے، اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو بات صحیح کی جا رہی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین دستور حیات مرتب فرماتے ہوئے آپ کو دیا زندگی گزارنے کے لیے، اس پر اگر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، زانی کو سنگسار کیا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی، بے نمازی کو قید کیا جائے گا، شراب کی بھٹیاں جلا دی جائیں گی، یہ سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے، گناہوں کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بتاؤ انسان امن و شانتی سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان اطمینان سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان سکون سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان پابندی سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان مطمئن رہے گا کہ نہیں؟ آؤ ذرا دیکھو یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے اور لے جا کر کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ اب حضرت ماعز کو پتھر مارا جانے لگا، حضرت ماعز بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے لوگ حضرت ماعز کو سنگسار کر کے واپس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی، بتاؤ ماعز کو جب سنگسار کیا جانے لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب ماعز کو مار رہے تھے، ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ، اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کو مارا ماعز کی کھوپڑی میں، یا رسول اللہ جیسے وہ ہڈی لگی ماعز کی کھوپڑی پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا یا رسول اللہ۔ میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے؟ تب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ماعز کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے، اتنا سننا ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سرکار رونے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب ماعز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ خدا کی قسم جب پہلا پتھر ماعز کو لگا ہے تو ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے ماعز کی توبہ کافی ہو گئی۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔
حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا حال یہ ہے، وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے، مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آئیے آپ ذرا دیکھتے چلیے کیسے توبہ کا ماحول ہے، کس طرح سے صحابہ اپنے جرم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خطا ہے، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ دیکھو پیارے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح سے چمکتا ہے، لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، اس کے پورے دل کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس پر چمک نہیں رہ جاتی ہے، تو اب اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی ہے، اس کی طبیعت ہمہ وقت برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے تو اس کا دل مزمحل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے، اس کے اندر روح تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دل تمہارا جو تھا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ اور ایک بات عرض کروں، انسان اگر غور کر لے کہ رب تعالیٰ نے آخر اس کے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے، زبان کو پیدا کیا چکھنے کے لیے، ناک کو پیدا کیا سونگھنے کے لیے، اعضاء کو پیدا کیا، سارے اعضاء کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے، اپنے تمام اعضاء سے تو اپنے کام لیتا رہا، مگر دل میں مجھے تو اپنا میرا خوف رکھے رہا اور دل میں مجھے یاد کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے دل کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اور جب عرفان کا نزول ہوا، وہ عارف کہا جانے لگا، تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی پیارے، روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا وہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ باخوش قسمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے کہ التائبون الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے، سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں۔ ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر پیغمبر کے امتیوں کو یہ حکم آتا تھا کہ اپنے اپنے امتیوں کو توبہ کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہی کا دور ہے،
قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے موسیٰ پیغمبر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کیا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور محفل میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا پیارے کی چغل خوری بہت بڑا جرم ہے، چغلی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آج لوگ چغل خوری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچا کر کے لگائی فسائی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہر مکتب فکر اور ہر مذہب میں چغل خوری کو برا قرار دیا گیا ہے اور چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے پیارے کہ دنیا کا آدھا فساد چغل خوری سے ہوتا ہے۔ چغل خوری سے ملک لڑ جاتا ہے، پڑوسی سے لڑ جاتا ہے، دوست سے لڑ جاتا ہے، شوہر و بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، تاجر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل علم میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل نظم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چغل خوروں سے بچنے کے لیے اور چغل خوری سے بچنے کے لیے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، کتنا گناہ پر سزا ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، تب تک سامنے دو قبریں نظر آئیں۔ اللہ کے حبیب ٹھہر جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لاؤ کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ کھجور کی ٹہنی لائی جاتی ہے، سرکار نے دونوں کو دو حصہ کیا اور ایک کو قبر کے ایک حصے پر رکھ دیا، دوسرے کو دوسرے حصے پر رکھ دیا۔ صحابہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان دونوں قبر والوں کو دیکھا، ان پر سخت عذاب ہو رہا ہے مگر معمولی گناہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سے عرض کرتے صحابہ یا رسول اللہ ان پر عذاب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک تو ہے جو چغل خوری سے نہیں بچتا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں کا ذہن و فکر لینا چاہتا ہوں جو مسلمان قوم میں پیدا ہو کر کے آج پیشاب کرنے کا کون سا طریقہ اپنا لیا ہو۔ بھارت کی زرزمین پر جہاں جہاں بھی پیشاب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے وہ ایسے طور پر بنائی جاتی ہے کہ مسلمان نجاست میں ملوث ہو جائے۔ ریلوے میں بھی آپ اندازہ لگاؤ کس طریقے سے غلط طور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے قبر میں اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، وہ قبر میں معذب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اس کے عذاب کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوسرا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ پتہ یہ چلا پیارے کہ چغل خوری میں جو ملوث رہتا ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ قبر کا عذاب چغل خوری سے ہے۔ ایک بات آ گئی ضمن حضرت میں عرض کرتا چلو کہ عذاب قبر کیسے کیسے گناہوں سے ہوتے ہیں، قبر میں عذاب کن کن گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ تو چغل خوری سے قبر میں عذاب ہوگا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے قبر میں عذاب ہوگا۔ قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب ہے، چغل خوری سے قبر میں عذاب ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب ہے۔ سنو، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، میرے صحابہ جلوہ فروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی مر گیا ہے اور مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں سے گدھے کی شکل میں آواز نکالتا ہے اور بولتا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں گدھے کی شکل میں بولتا ہے؟ جب وہ نوجوان تھا اور اس کی ماں آواز دیتی تھی تو اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے؟ مرنے کے بعد اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کی آواز گدھے کی طرح آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، چغل خوری پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پیارے ذرا دیکھو، ملاحظہ کرتے چلو قبر کے عذاب سے تمہیں بچنا ہے کہ نہیں؟ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے ان سارے گناہوں سے، اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بنیاد پر قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں وہ ساری فائل آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا انشاءاللہ، آپ ذرا ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، بات چلی تھی حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، مولا چغل خور ہے اس لیے دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ ہاں چغل خور محفل میں موجود ہے،
یا اللہ نشاندہی فرما دے، میں اس چغل خور کو نکالنا چاہتا ہوں محفل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو رسوائی سے بچا رہا ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ رب تعالیٰ نشاندہی فرما دیتا، حضرت موسیٰ اس چغل خور کو نکال دیتے، چغل خور رسوا ہو جاتا، مگر نہیں، رب کا حکم نازل ہو رہا ہے، موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام اعلان کر دو کہ چغل خور لوگ اپنے چغلیوں خوریوں سے توبہ کر لیں، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو چغل خور ہو اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اب سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں، جو چغل خور تھا وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور فوراً بارش ہونے لگتی ہے۔ یہیں سے پتہ چلا پیارے کہ بارش رکتی کیسے ہے؟ جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے، جب زانیوں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے، جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے۔ بھوک مری کے شکار لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جب چغل خوری عام ہو جائے کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ آفتیں کیسے آیا کرتی ہیں؟ سرکار یہ زلزلے کیسے آیا کرتے ہیں؟ یہ فتنے کیسے اٹھا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تباہیاں کیسے آیا کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ، میرے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور زلزلے کثرت سے اس لیے آئیں گے کہ زنا عام ہو جائے گی، شراب خوری عام ہو جائے گی، لوگ شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی پی رہے ہوں، لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے جانور آپس میں رہ رہے ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو آپ دنیا بھر کے لوگوں کو دوش دے رہے ہو۔ سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو، رب کائنات کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساری باتیں غلط ہو جائیں مگر محبوب کا فرمان غلط نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر فلاح پانے والے ہو اور کامیابی کی دولت سمیٹنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی مانگو۔ وہ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب مکمل طور پر اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ آؤ ذرا دیکھو، یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ آج ہم سے جب خطا ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم سے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم ہم مسجد میں جائیں اور اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکائیں اور رو رو کر کے معافی مانگیں۔ وہ صحابہ کا دور تھا، صحابیوں کی زندگی کا کیسا ماحول ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، تب تک ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے روتی ہوئی، یا رسول اللہ میں بہت سیاہ کار عورت ہوں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، خاتون بتاؤ تم نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ وہ سسکیاں لے کر کے رونے لگتی ہیں، یا رسول اللہ اتنی بڑی مجرمہ ہوں کہ سرکار اپنے پاپ کو بیان کرتے ہوئے دربار رسالت میں حیا آتی ہے۔ یا رسول اللہ اپنے منہ کو کیسے کھولو؟ یا رسول اللہ اپنی خطا کیسے بیان کرو؟ یا رسول اللہ میں امید سے ہوں، یا رسول اللہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، سرکار مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا کی بنیاد پر یا رسول اللہ مجھے حمل ہے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی، مجھے پاک فرما دیجئے۔ وہ رو رو کر کے دربار رسالت میں عرض کر رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیا، انہوں نے دوسرے سائڈ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مجرمہ ہوں، معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے پھر دوسرے سمت اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، پھر ادھر سے حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں اقبالی مجرمہ ہوں، سرکار میں نے گناہ کیا ہے، جس گناہ پر جو سزا شریعت نے متعین کی ہے یا رسول اللہ میں سہنے پر تیار ہو، یا رسول اللہ مجھے آخرت کی سزا نہیں چاہیے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر یہاں سے مجھے پاک نہ کیا گیا تو پھر میں منہ اپنے رب کو کیا دکھاؤں گی؟ ذرا اس صحابیہ کا ذہن و فکر دیکھو، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھو یہ دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں، میں دیوانی نہیں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب کرم ملاحظہ فرماؤ، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، خاتون جا تو واپس چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ وہ خاتون واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سزا کو مؤخر کیوں فرما دیا؟ آج کچھ ذہن و فکر رکھنے والے یہ ذہن و فکر دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نجد کی پیداوار ذہنیت ہے، اور نجد کی بدماش اولادوں کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا پاور ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب سزا مؤخر فرما رہے ہیں، میرے سرکار کی بارگاہ میں سزا سہنے کے لیے فوراً حاضر
ہو رہی ہے اور نبی سزا مؤخر فرما رہے ہیں. یہیں سے کئی باتیں ثابت ہو گئی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کروائی جائے. اگر توبہ کروانے میں تاخیر کوئی کروا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی توبہ عائد ہو جائے گی, وہ بھی مجرم قرار دے دیا جائے گا. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم مؤخر کر رہے ہو اور اس درمیان میں اس کی موت واقع ہو جائے, وہ انتقال کر جائے, دنیا سے چلا جائے تو بلا توبہ کے مرے گا, پھر گناہ کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا. اب اللہ کے حبیب کا پاور ملاحظہ فرماؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. نبی کو اختیار ہے, نبی چاہے تو سزا مؤخر فرما دے, اور نبی کو علم غیب بھی حاصل ہے. نبی جان رہے ہیں کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تب اسے سزا دی جائے گی. اس کے وقت تک کی زندگی کو بھی نبی امانت کے طور پر بتا رہے ہیں. یہ ابھی مرے گی نہیں بلکہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا. نبی جان رہے ہیں تب تو اس کے سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. تو اسی ایک واقعے میں کتنی باتیں ثابت ہو رہی ہیں نبی کے لیے. میرے سرکار کو علم غیب حاصل ہے, تبھی تو سزا مؤخر فرما رہے ہیں کہ ابھی زندہ رہے گی, مرے گی نہیں. اگر مرنا ہوتا تو نبی اس کو سزا وہی دے دیتے, اور نبی کو یہ بھی علم غیب ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ رہے گا. اگر نبی عورت کو مار دے تو پیٹ میں رہنے والا بچہ بھی مر جائے گا, مگر میرے سرکار عورت کو مروا نہیں رہے ہیں بلکہ سزا مؤخر فرما رہے ہیں. اور یہیں سے یہ بھی پتا چلا پیارے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, جرم ماں نے کیا ہے, سزا ماں کو دی جائے گی. بچے نے کیا بگاڑا ہے, بچے کے جان کی حفاظت کی جائے. جس نبی کونین نے ماں کے پیٹوں میں بچوں کے جان کی حفاظت کی ہے اس نبی پر قربان جاؤ پیارے. آج اس نبی کے امتیوں کا گھر لوٹا جا رہا ہے, آج اس نبی کے امتیوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہے, آج اس نبی کے امتیوں کو ستایا جا رہا ہے, آج اس نبی کے امتیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب واپس آنا. میرے سرکار کس طرح سے بچوں پر رحم فرما رہے ہیں, اور واقعی میرے سرکار نے جتنا رحم بچوں پر کیا ہے دنیا میں کون ہے جو کرے گا اتنا رحم. یہی تو وجہ ہے پیارے کہ جب میرے سرکار نے مکہ کو فتح کیا تھا اور مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے تو گھروں کے دروازے کھل گئے تھے اور ماؤں کی گود سے بچے اچھل پڑے تھے. اے ماں ذرا ہماری گود ڈھیلی کر دو, ہم اس نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نبی نے ہمارے مجرم باپوں کو معاف کر دیا ہے. بچیاں اپنے گودوں سے ماؤں کے اچھل پڑی تھی اور کہہ رہی تھی ہم اس نبی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں جس نبی نے ہم بچیوں کے مارنے پر پابندی لگائی ہے, جس نبی نے ہم بچیوں کو ماؤں کی گود میں کھیلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, جس نبی کونین نے بچوں پر رحم فرمایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے تمہارے لیے رحمت الہی ہیں اور بچے تمہارے لیے جنت کے پھول ہیں, بچے تمہارے لیے جنت کے پھل ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا. اب وہ خاتون چلی جاتی ہیں اور جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تب وہ پھر دربار رسالت میں حاضر ہوتی ہیں. یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا, سرکار اب مجھے گناہ سے پاک فرما دیجئے, سرکار اب مجھے ہلاکت سے بچا لیجئے. عورت کا جوش و جذبہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنے گناہ پر سزا سہنے کے لیے تیار کس طرح سے پائی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نگاہوں میں کبھی آنسو آئے ہیں کہ نہیں, تم نے بھی کبھی مرنے کو سوچا ہے کہ نہیں, قبر کے اندر جانے والی تاریکی اور آنے والے ماحول کو ذہن میں رکھا ہے کہ نہیں. تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے جب قبر کا ماحول ہوگا اور تمہارے سارے کرتوت کے اعمال, سارے کرتوت کے نتائج تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. آپ ذرا غور فرمائیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اٹھاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں عورت آ گئی, اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے سرکار مجھے پاک فرما دیجئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا ایک کام کر جا, چلی جا, جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب تو واپس آنا. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. میرے سرکار اس وقت ماں کو سنگسار کروا سکتے تھے لیکن سرکار مؤخر فرما رہے نہیں, اگر آج ہی ماں کو مار دیا جائے گا تو دودھ پینے والا بچہ اپنے ماں کے دودھ سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار ماں کے دودھ کا کتنا احترام کر رہے ہیں, خون انسانی کا احترام نبی کونین نے کس طرح سے کیا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جا لے جا, جب تیرا بچہ دودھ چھوڑ دے گا پینا تب تو واپس آنا. اب وہ واپس چلی جاتی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں. 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. اب 2.5 سال کے بعد پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے, عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. ایک بات اور آپ ذرا دیکھیے, اب کی بار جب وہ آئی ہیں تو اپنے آنے کا انداز عجیب لے کر کے آئی ہیں. انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو میرے لیے پھر کوئی ایسی بات درمیان میں آ جائے جس سے سزا مؤخر کر دی جائے. اس طرح سے وہ جلدی سے جلدی سزا لینا چاہتی ہیں, ان گناہوں کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. آقا فرماتے دودھ پینا چھوڑ دیا,
ہاں یا رسول اللہ. تب تک انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ روٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو پیش کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں, دیکھا سرکار نے کہ واقعی بچہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے کھا رہا ہے. نبی کونین کے آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اس بچے کو دیکھ کر کے کہ ابھی اس بچے کی یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار کتنے رحیم و کریم ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کا سرپرست کہاں ہے. جب ذمہ دار آئے تو سرکار فرماتے ہیں بچے کو گود سے لے لو. جب بچے کو گود سے لیا گیا آقا ارشاد فرماتے اس بچے کو میری گود میں دے دو. سرکار نے اپنی گود میں لے لیا. اب آپ ذرا قربان جاؤ, میرے سرکار اپنی گود میں بچے کو لے کر کے تسلی دے رہے ہیں, ماں کی گود سے بچہ نکل آیا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے ماں کے جسم کو مضبوط کپڑے سے باندھ دیا جائے. سرپرست مضبوط کپڑے سے باندھ دیتے ہیں اور جب لے جا کر کے میدان میں اس عورت کو سنگسار کیا جانے لگا تو اس نے پکارا یا رسول اللہ, اے میرے سرکار میری خبر لو. مگر حکم ہو چکا تھا, پتھر مارے جا رہے ہیں, عورت ہلاک ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگوں نے جب عورت کو پتھر مارنا شروع کیا تو آپ کو پکار رہی تھی. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے پکارا تھا تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے یہ نبی ہے خدا کی قسم, انہیں جہاں بھی پکارو تمہاری مدد کے لیے کام آ رہے ہیں. مصیبت میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, پریشانی میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, خوشی میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, مزار میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, سمندر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, دشمنوں کے نرغے میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, قبر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, حشر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں. جب انہیں پکارو گے یہ نبی ہے تمہارے کام آ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضرت علامہ مودودی صاحب نعرہ رسالت رحیمانہ اور کریمانہ ماحول کو ملاحظہ فرماتے چلیے. یہ میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, مجھے آپ ذہن و فکر دیتے چلو نوجوانوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بڑی خطائیں کی ہے, بڑا پاپ کیا ہے. آپ پاپ سوچ کر کے سوچ رہے ہو ہم نجات لے لیں گے. آپ پاپ کر کے سوچ رہے ہو ایسی محفلوں میں ہم بیٹھ کر کے نجات حاصل کر لیں گے. خدا کی قسم اپنے پاپوں کو یاد کرو, تم صحابہ سے اچھے نہیں ہو. وہ صحابہ جو جلوے رسول کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اپنے آقا کے سامنے اپنی خطاؤں کو عرض کر کے یا رسول اللہ میں معافی کا پروانا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ مجھے سزا یہی دی جائے, یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں, یا رسول اللہ اتنا بڑا میں پاپی ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایسی مقدس جماعت ہے, اتنی اچھی جماعت ہے خدا کی قسم کہ جنت ان کے لیے تو کھلی ہوئی ہے, مگر اگر ان سے کوئی خطا ہو جا رہی ہے تو اپنے خطا کی معافی کس انداز سے رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں اور محبوب کو وسیلہ بنا رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہمیں اس جرم کی سزا دے دیں اپنے سامنے, یا رسول اللہ ہم سزا سہنے کے لیے تیار ہیں. نوجوانوں ذرا غور کرو, آج کا نوجوان شراب کے ماحول میں جاتا ہے, آج کا نوجوان عیاشیوں کے ماحول میں جاتا ہے, آج کا نوجوان اپنے ہاتھ میں جب شراب کی باٹل اپنے دولت کے نشے میں لے کر کے چور ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں جانا ہے اور قبر سے مجھے حشر کے میدان میں اٹھ کر کے ذرے ذرے کا حساب و کتاب دینا ہے. خدا کی قسم ایک ایک ذرہ کا حساب و کتاب تمہیں دینا ہے. اور سن لو, کسی معمولی گناہ کو تم معمولی گناہ نہ سمجھو اور کسی معمولی نیکی کو معمولی نیکی نہ سمجھو. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی دیکھو گے. سنو, تم ہی پاپ وال, تم ہی مالدار نہیں ہو پیارے. سنو, سلاطین اسلام کا حال دیکھو. یہ ہارون رشید ہیں, ہارون رشید کا دور آپ ملاحظہ فرمائیے. ہارون رشید سلطان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ہارون رشید کو علماء سے بڑی محبت تھی. وہ علماء کی جماعت کو ہر دم اپنی مجلس میں رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے ایک سوال کیا تھا علماء کی جماعت سے کہ میں سارے عالموں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, بتاؤ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا. یہ کیسا سوال کیا گیا ہے. آج اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ پورے اسٹیج کے علماء ہمیں یہ بتائیں, کورلا کے تمام عالموں سے میرا سوال ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, تو سارے لوگ یہی کہہ کر کے خاموش ہو جائیں گے کہ اگر جنتیوں کا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور جہنمیوں کا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. مگر کسی کے جنتی اور جہنمی کی گارنٹی
गारंटी कौन ले सकता है? हारून रशीद ने सवाल किया था, मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं? इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें ये बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, तो सिर्फ इतना कह करके गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो, वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, मेरा ठिकाना कहां है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि जहन्नम में है? सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा, उठने के बाद उस बच्चे ने कहा, मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहां है? तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं? आलिमों ने कहा, यह सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा, वो कौन सा सवाल है? कहा, ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं? हारून रशीद ने कहा, हाँ। कहा, फिर गुनाह आप क्यों नहीं करते हैं? हारून रशीद ने कहा, मैं खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूं। फिर बच्चे ने वही सवाल दोहराया कि बादशाह आपको कुदरत है गुनाह करने की? हाँ, मैं गुनाह करने की ताकत रखता हूं। और फिर गुनाह क्यों नहीं करते हो? बादशाह ने कहा, खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूं। तब तक उस बच्चे ने आयत करीमा तिलावत कर दी, वो नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। बादशाह सुन, तेरा ठिकाना जन्नत है। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है कि जितने अपने नफ्स को हवाए ख्वाहिशात नफ्सानी से रोका उसका ठिकाना जन्नत है। तू रब का खौफ करते हुए अपने आप को तमाम ख्वाहिशात नफ्सानी से रोक रहा है, इसलिए बादशाह तेरा ठिकाना जन्नत है। जैसे उस बच्चे ने जवाब दिया, सारे लोग उठ करके बच्चे की पेशानी चूम रहे हैं। बच्चे ने कुरान से जवाब दिया है, वो नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। वही बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बना। वही हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मुसलमानों की एक जमात के इमाम हैं। हजरत इमाम शाफई ने जवाब दिया था हारून रशीद को। सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर ये तो बताइए कि हज के कबूलियत की पहचान क्या है? अगर कोई हाजी हज करने जाता है तो वो कैसे अंदाजा लगाए कि मेरा हज कबूल हो गया कि नहीं? तो आला हजरत अजीमुल बरकत तहरीर फरमाते हैं अनमारुल बशारा फिर हज व ज़ियारा में कि उसकी 3 अलामतें हैं। अगर हज करने के बाद वो नरम दिल हो गया और उसको गुनाहों से नफरत हो गई और नेकियों से रगबत हो गई तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। ये 3 अलामतें जिसके अंदर हज करने के बाद पाई जाएं, वो उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। हर चीज की अलामत बताई गई है, आप जरा आप देखते चलिए। यही हारून रशीद हैं। मैं कहने का मतलब ये अर्ज कर रहा हूं कि छोटी सी नेकी को आप छोटी नेकी ना समझिए, बल्कि वो बहुत बड़ी नेकी हो जाया करती है। यही हारून रशीद है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून को वलियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जुबैदा खातून वलियों का तज़किरा हरदम किया करती थी और औलिया किराम की जमात भी हारून रशीद के वहां रहा करती थी। एक रोज वही जुबैदा चली जा रही थी। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात अभी ला करके ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूं उस पर गौर कीजिए। जुबैदा खातून चली जा रही है, सहेलियां भी साथ में हैं। एक बुजुर्ग थे हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत बहलोल दाना एक रेत के मैदान में बैठ करके धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। तब तक जुबैदा की नजर पड़ी। जुबैदा ने पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? सलाम करते हुए कहा, मैं जन्नत बना रहा हूँ। जन्नत बना रहे हो? हाँ। क्या करोगे जन्नत बना करके? मैं जन्नत बनाकर बेचता भी हूँ। जुबैदा ने कहा, कितने में बेचते हो? कहा 30 दिरहम में। फौरन 30 दिरहम सामने डाल दिया जुबैदा ने और जुबैदा आगे बढ़ गई। जब शाम को जुबैदा वापस आई और शोहरों बीवी इकट्ठा हुए बातचीत होने लगी तो जुबैदा ने कहा, आज मैं रेत की तरफ गई थी और बहलूल दाना को वहां मैंने देखा, वो धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा, मैं जन्नत बना रहा हूँ और बेचता हूँ, तो मैंने खरीद लिया 30 दिरहम दे करके। हारून रशीद ने डांटना शुरू किया, तुम अजीब औरत हो, बैतुल माल का खजाना तुमने अपने लिए समझ लिया है। उन दरवेशों को माल और मवाल की क्या जरूरत है? उनके सामने तुमने 30 दिरहम यूं ही डाल दिया, बेकार गया वो 30 दिरहम। हारून रशीद कह करके सो गए। जब सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि जन्नती जन्नत में गए हैं। मैं भी जन्नत में दाखिल हुआ। मैंने देखा एक महल है जिस पर लिखा है जुबैदा खातून। हारून रशीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक आंख खुल गई। अब हारून रशीद सोच रहे हैं कि आज तो ये बात मैं ख्वाब में देख रहा हूं, लेकिन ये बात कल कयामत के मैदान में हकीकत में सामने आएगी बन करके। चुनांचे हारून रशीद जब दिन का उजाला फैला तो ये भी उसी रेत की तरफ गए। देखा बहलोल दाना बैठे हुए हैं और यूं ही दस्तूर के मुताबिक घर घरौंदा धूल का बना रहे हैं। सलाम किया, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। जन्नत? कहा जन्नत बना रहे हो? कहा हाँ। कहा किस लिए बना रहे हो? कहा बेचने के लिए। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितनी कीमत है? कहा 30,000 दिरहम। कहा बाबा बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हो, जुबैदा को तो आपने 30 दिरहम में दे दिया है। कहा जुबैदा ने बिना देखे लिया था, तुम देख करके ले रहे हो इसलिए कीमत बढ़ गई है।
اللہ اکبر. یہ وہ زبیدہ خاتون ہے. یہی زبیدہ خاتون کا معاملہ سامنے آیا. زبیدہ خاتون کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. کہا زبیدہ کس نیکی کی بنیاد پر تیری مغفرت ہو گئی؟ کیا تم نے جو نہر کھدوایا تھا اس نیکی کی بنیاد پر تیری مغفرت ہو گئی؟ کہا نہیں. کیا جو تو اولیاء کرام سے محبت رکھتی تھی؟ کہا نہیں. کہا بہت مختصر نیکی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ میری مغفرت فرما دیا. کہا زبیدہ وہ کون سی تیری نیکی ہے؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت بھوکی تھی, مجھ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں بیٹھی کھانا کھانے کے لیے. لونڈی نے کھانا لا کر کے لگا دیا دسترخوان پر. میں ہاتھ بڑھا کر کے کھانا چاہتی تھی کہ تب تک مسجد سے اذان کی آواز آئی. میں اذان کی آواز سن کر کے ٹھہر گئی, اپنے ہاتھ کو کھانے سے روک لیا اور جب تک اذان ہوتی رہی میں ٹھہری رہی, میں کھانا نہیں کھائی. اور جب اذان ختم ہو گئی تب میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد میں نے کھانا شروع کیا. میں نے اپنے نفس کو اتنی دیر تک کے لیے روک لیا تھا, رب تعالیٰ نے اسی خلوص کی برکت سے مجھے بخش دیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. غور فرمائیے, نفس کو خواہشات نفسانی سے روکے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو رب کی طرف اے ایمان والو تاکہ فلاح پاؤ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا, جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی دیکھے گا. دیکھیے مختصر سی نیکی معلوم ہو رہی ہے لیکن خلوص پا لیا گیا, اس نیکی سے بخشش ہو رہی ہے. پیارے چھوٹا سا گناہ ہو, وہ گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے. آؤ ذرا دیکھو چھوٹا سا گناہ کیسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے. میرے سرکار جلوہ فروز ہیں, صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے, بات چل رہی ہے نیکیوں اور برائیوں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی, وہ بہت گناہگار بہت سیاہکار تھی. وہ جا رہی تھی, اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان پیاس سے باہر نکل آئی ہے اور وہ کتا اپنی زبان کو نکال کر کے کیچڑ پانی کا چاٹ رہا ہے. اس عورت کو رحم آ گیا, اس نے کتے کی بے برفی کو دیکھ کر کے رو دیا اور اس کے بعد اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ ڈالا اور پھاڑنے کے بعد کنواں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد پانی نکالا اور نکال کر کے نچوڑ کر کے پانی کو جمع کیا, پھر کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو پسند فرما لیا اور اس کی مغفرت فرما دیا, وہ بخش دی گئی. دیکھیے وہ فاحشہ ہے, گناہگار سیاہکار ہے, مگر ایک مختصر نیکی وہ بے زبان جانور پر رذیل مخلوق پر کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت عابدہ زاہدہ تھی مگر بڑی بے رحم تھی, وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کچھ نہیں سمجھتی تھی. ایک مرتبہ اس نے بلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس نے اپنے گھر میں باندھ دیا. بلی چلاتی رہی, نہ اس نے دانا دیا نہ پانی دیا اور بلی کو مارا, اسی بھوک پیاس کے عالم میں وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو نہ دیکھا بلکہ صرف اس بے زبان جانور پر بے رحمی کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا معاملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا. بتاؤ یہ چھوٹا سا گناہ دکھائی دے رہا ہے مگر جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے, وہ چھوٹی سی نیکی دکھائی دے رہی ہے مگر جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے. اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکو, تمہارا رب بیان فرماتا ہے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہو, فریاد لے کر آئے ہو. ہاں یا رسول اللہ, سرکار بڑا گمبھیر معاملہ ہے, بہت بھیانک فریاد لے کر کے میرے آقا آیا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو تم کون سا فریاد لے کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھیانک فریاد میرے سرکار یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, میں سرکار کفن چرایا کرتا تھا. اگلے زمانے میں جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو لوگ کفن چرایا کرتے تھے اور کفن کی چوری کرتے تھے, لے جاتے تھے بازاروں میں بیچتے تھے اور اسی سے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے روزی کے لیے. چنانچہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت روزی حاصل کر لی, میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا. کفن کا چرانا بھی وہ اپنے لیے بہت ہی باعث عزت ناز اللہ سمجھا کرتے تھے. نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے محلہ میں انصار خاندان سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو دفن کر کے یا رسول اللہ آئے. جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ہتھیار کو لیا اور رات کی تاریکی میں یا رسول اللہ میں نکل گیا اور نکلنے کے بعد سرکار میں قبرستان پہنچا, قبر تازہ تازہ تھی, میں نے ساری مٹی کو ہٹا دیا. یا رسول اللہ مٹی ہٹانے کے بعد جیسے میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور لے کر کے چلنے لگا. یا رسول اللہ اب یہی وہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں, ان کی زبان کانپنے لگتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اور آگے بتاؤ. عرض کرتے یا رسول اللہ اب جو جرم میں نے کیا سرکار وہ بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی سرکار کہ مجھ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یا رسول اللہ میں قبر میں پھر اتر گیا. یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. یا رسول اللہ تب تک
गैब से आवाज आई कि नादान, तूने मुझे नापाक कर दिया। इतना सुनना था कि अल्लाह के हबीब अपने चेहरे नबूवत को फेर लेते हैं और फरमाते हटाओ इसको, सामने से हटाओ। इतना सुनना था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब हट जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, दरवाजे रसूल छोड़ करके पनाह कहां पाऊंगा? या रसूल अल्लाह, ये मेरा जुर्म था, मैंने आपके सामने बयान किया। ये मेरे सरकार, मैं अपने जुर्म की सजा आपकी दरबार में मांगने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, जो सजा इस पर मुतय्यन की जाए ये मेरे आका में सहने के लिए तैयार हूं। आंसू गिर रहे हैं। नौजवान रोता चला जा रहा है। एक दिन का असर गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का अरसा गुजर गया, 4 दिन का अरसा गुजर गया। नौजवान रोता चला जा रहा है और रब के महबूब की बारगाह में अर्ज गुजार होता चला जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दरूद। या रसूल अल्लाह, माफी का परवाना यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत उसकी तरफ उठाते नहीं है। रावी का बयान है कि 40 दिन का अरसा गुजर गया। वो नौजवान आंसू पर आंसू बहाए चला जा रहा है और दरबार रसूल से हट नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बारगाह रिसालत में भेजा। ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को आयत करीमा पढ़कर सुना दो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और ए जिब्रील, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, अर्ज कर दो मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो जिब्रील, मैंने उसकी खता को माफ कर दिया। और मेरे महबूब को बता दो कि मेरा बंदा जब रो रो करके माफी मांगता है तो ये महबूब बख्शने वाला मैं हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम हाजिर आए और पैगाम पहुंचाते हैं और सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है कि मेरे महबूब से कह दो बख्शने वाला मैं हूं। इतना सुनना था, मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए और उस नौजवान को अपने सीने से लगाते हैं और उसको मग़फ़िरत की बशारत सुनाते हैं और फरमाते हैं नौजवान जा, रब का पैगाम तेरे लिए मेरे वसीले से आ गया, तेरी खत्म माफ कर दी गई। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया, गोया उसने खता नहीं की। खुदा की कसम, गुनाहों से तौबा करने वालों की फहरिस्त अगर सामने रखी जाए तो जिन जिन लोगों ने अपने खताओं से माफी मांगी है और खुलूस दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लिया है, फतह कामरानी की कितनी मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं। तारीख इसके लिए शाहिद है और तारीख के औराक इसके लिए गवाह है। मुलाजा करो, वाकया सुनाना मकसद रही है। आज हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ को कौन नहीं जानता? ये फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि व अज़ीमुश्शान वली हैं कि वलियों के सरदार कहे जाते हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ सिलसिले कादरिया के 5वें वली वो हैं जो सरकार गौसे आजम से 5 सिलसिला ऊपर पाए जा रहे हैं। वो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ की पहली जिंदगी बड़ी अजीब व गरीब थी। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ बहुत भारी डाकू थे, इतने बड़े डकैत थे कि कोई भी तिजारती काफिला जिस रास्ते में वो रहते थे उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था जिस पर वो डाका न डाल दिया करते हों। एक मरतबा यही हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ डाका डाल करके और गए दरिया के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करने लगे। तब तक ताजिरों का सरदार जो था उसने एक डाकू से पूछा, ये तो बताओ कि तुम्हारे सरदार कहां चले गए? उसने कहा हमारे सरदार दरिया के किनारे गए हैं, रोजा से हैं, वो रोजा अफ्तार कर लेंगे तब वापस आएंगे। ताजिरों का सरदार चौंक पड़ा, या अल्लाह, ये कैसा डाकुओं का सरदार पाया जा रहा है कि जो इतना बड़ा डकैती का गुनाह करके और रोजे से है। चुनांचे उसने कहा देखो हमारे सरदार को छेड़ना नहीं। लेकिन ताजिरों का सरदार वहां पहुंच गया, देख क्या रहा है कि फुज़ैल बिन अयाज़ दरिया के किनारे वजू कर रहे हैं। वजू करके वो नमाज अदा किए और नमाज अदा करने के बाद उन्होंने कुरान को खोल लिया और कुरान की तिलावत करने लगे। ताजिरों का सरदार खड़ा हो जाता है। फुज़ैल बिन अयाज़ ने निगाह उठाई, पूछा कैसे आए हो? कहा यह सब बज में बात नहीं आ रही है कि आप इतने बड़े डाकू हैं और इतने बड़े आबिदो जाहिद भी दिखाई दे रहे हैं। तब तक पीछे से दूसरे डाकू ने कहा हमारे सरदार से बात ना करो, ये रोजा है, जब ये अफ्तार कर लेंगे तब इनसे बात करना। उसने कहा या अल्लाह, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये रोजा रह रहा है, ये कुरान की तिलावत कर रहा है, ये नमाज अदा कर रहा है और ये डकैती कर रहा है। तब तक हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने कुरान अज़ीम की आयत करीमा तिलावत कर दी जिसका मफ़हूम यह है कि नेकियां बुराइयों को खा जाया करती हैं, मिटा दिया करती है नेकियां बुराइयों को। क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है? ताजरों का सरदार वहां से हट गया। वो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ इतने पाबंद नमाज के थे, इतने पाबंद नमाज के थे।
आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो नमाज छोड़ बैठे हो और देखने के बाद मस्जिद में कभी हफ्ता में जाते हो तो मुसलमान मालूम होते हो, और जब मस्जिद से बाहर आते हो तो पता ही नहीं चलता आप मुसलमान हो कि आपका तशख़्ख़ुस क्या है, आपको किस घटघरे में खड़ा किया जाए। जो कौम अपनी अलामत को दुनिया में बदल चुकी हो, और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, ये उलमा की जमात मौजूद है, मैं खुल करके ऐलान कर रहा हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिर किस मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। आज तुम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार किन किन मामलों में किए हो, जरा अपने तर्ज जिंदगी को देखो। तुम्हारा घर है तो दूसरे कौम की तरह है, तुम्हारा लिबास है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चेहरा है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चलना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा बैठना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा खाना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा पीना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा सोना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा जागना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा माहौल है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा तमद्दुन है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारे मुआशियाती और इक्तिसादी हालात है तो दूसरी कौम की तरह है। नबी इरशाद फरमा रहे हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। फिर भी तुम कहते हो हम मारे जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम सताए जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम परेशानी में मुब्तला किए गए हैं, फिर कहते हो कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लूट लिया इन दज्जालों ने इस्लाम के वसूल को और बर्बाद कर डाला इन बेईमानों ने इस्लाम के माहौल को दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करके। नबी इरशाद फरमा रहे हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो इसी में से है। तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपना माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। नबी इरशाद फरमा रहे हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। जरा देखते चलो हजरत फुज़ैल बिन इयाद ने अलामत को इख्तियार कर लिया है तो ये अलामत किसी न किसी दिन काम आ जा रही है। हजरत फुज़ैल बिन इयाद डकैत तो जरूर हैं, पापी तो जरूर हैं, चोर तो जरूर हैं, सियाहकार तो जरूर हैं, बदकार तो जरूर हैं, लेकिन यही हजरत फुज़ैल बिन इयाद नमाज के इतने सख्त पाबंद हैं, इतने सख्त पाबंद हैं हजरत फुज़ैल बिन इयाद कि अपने पूरे साथियों को उन्होंने कह दिया था कि हमारे जितने साथी हैं अगर जमात से कोई नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूंगा। या अल्लाह ये चोरों की कैसी जमात है कि पाबंदी जमात की हो रही है, तब तुम हमारे साथ में रह सकते हो। जरा मुलाहजा तो करो फुज़ैल बिन इयाद की जिंदगी, लेकिन यही जमात की पाबंदी किस तरह से रंग लाग रही है ये भी जरा देखते चलो। यही फुज़ैल बिन इयाद है, एक पहाड़ की खोह में घात लगाए बैठे हुए हैं और एक तिजारती काफिला गुजर रहा है। उस तिजारती काफिला में एक कारी कुरान थे। आज भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही है और कल भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही थी। चुनांचे वो तिजारती काफिला जैसे उस पहाड़ की खोह में पहुंचा तो सब लोगों ने जान लिया कि हम तो उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर फुज़ैल बिन इयाद ठहरे हुए हैं चोरी करने के लिए। अब हमारा काफिला जा नहीं सकता है यहाँ से, फुज़ैल बिन इयाद लूट लेंगे, फुज़ैल बिन इयाद डाका डाल देंगे। फुज़ैल बिन इयाद ने कहा था कि देखो हम घात लगाए बैठे हुए हैं और जैसे हम यहाँ से हमला आवर होंगे तुम सबके सब फौरन हमला आवर हो जाना, लेकिन जब तक हमारी तलवार न उठेगी तुम सबके सब अपनी तलवार को उठाना नहीं। हज़रत फुज़ैल बिन इयाद घात लगाए बैठे हुए हैं और ये तिजारती काफिला रवा दवा चला जा रहा है। तिजारती काफिले के सरदार ने कहा कारी साहब जरा आप आगे बढ़िए। कहा क्यों? कहा कुरान की तिलावत करो। कहा किस लिए? कहा इसी रास्ते में फुज़ैल बिन इयाद डाकू रहता है, कुरान की तिलावत से मुमकिन है हम सब उसके डकैती से बच जाएं, इसलिए कि कुरान का वो बड़ा आशिक है, कुरान बहुत तिलावत करता रहता है। तो देखो पहले जमाने का दस्तूर ये था कि वो कुरान से अपने ऊपर आने वाली बलाओं और अपने ऊपर आने वाले फसादात को टलवाया करते थे और कुरान की बरकत को हासिल किया करते थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि बात बता देना चाहता हूँ कि देखो गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जो जलजला तुर्किस्तान में आया था, जर्मन के अखबार ने उसको छापा और उसका तर्जमा पाकिस्तान से उर्दू में किया गया, फिर हिंदुस्तान में वो मजमून छपा। उसका मजमून का मतलब यह है कि वो जलजला अगस्त में जो तुर्किस्तान में आया था किस बुनियाद पर आया था इसको भी बताता चलो प्यारे। तो बताया जाता है कि समुंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था उस फौजी अड्डा के लोगों ने रक्स व सुरूद की एक महफिल मुनाकिद की और उसमें नाचने गाने वाली लड़कियों को बुलाया। जब वो लड़कियां आई नाचने गाने वाली और गाने नाचने लगी, शराब पी करके सब मस्त हुए, तो किसी ने कुरान का एक नुस्खा किसी शराबी फौजी को दे दिया। उसने कुरान को हाथ में लिया और नाचने वाली लड़कियों के पांव में माज़अल्लाह डाल दिया। उन लड़कियों ने उसको रौंद दिया और किसी ने कह दिया कि जब कुरान की हिफाजत रब ताला फरमा रहा है तो कहां है इस कुरान का नाजिल करने वाला। इतना जैसे उन जालिमों ने कहा तब तक समुंदर फटा, उसके अंदर से शोले निकले, वो सबके सब उसमें कहां गए, जल करके खाकिस्तर हो गए, कुछ पता नहीं है। तुर्किस्तान में गुज़श्ता साल अगस्त में जो जलजला आया था, जो 2 लाख के मरने की इत्तला मिली थी पूरी दुनिया वालों को, वो समुंदरी इलाके से अलावा गिरदो नवा
نواح کے لوگ مرے تھے جو زد میں آئے تھے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. قرآن کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن کی بے احترامی جب ہوتی ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں. سنو دیکھو دیکھو قرآن کی بے حرمتی کہاں کہاں نہیں کی گئی ہے. کیا تمہارے ہندوستان میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کی گئی ہے؟ کیا ہندوستان میں قرآن کو نہیں جلایا گیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ہندوستان تو وہ ہندوستان ہے، ایک زلزلہ نہیں. نہ جانے کتنے زلزلوں کے جھٹکے انہیں محسوس کرنے پڑیں گے. بابری مسجد کی شہادت تمہارے لیے زحمت کی دعوت دیتی چلی جا رہی ہے. تم بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد کہو ہندوستان میں ہم فلاح و کامرانی کی زندگی گزار لیں. نہیں گزار سکتے ہو. اس شہادت کا رنگ ضرور ظاہر ہوگا. حسین اعظم کی شہادت کا رنگ آج ساری دنیا میں قیامت تک ظاہر رہے گا. اور بابری مسجد کا شہادت کا رنگ بھی پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ظاہر رہے گا. مسجدوں کو شہید کر کے تم امن و امان میں رہنا چاہتے ہو. مسجدوں کو توڑ کر کے تم کامرانی کی منزلیں دیکھنا چاہتے ہو. مسجدوں کو شہید کر کے جو حکومت کرنا چاہے اس کی نہ حکومت چلی ہے، نہ اس کی قیادت چلی ہے، نہ اس کی سیاست چلی ہے. ہمارے مذہب اسلام میں جہاں بھی فتح و کامرانی کے قدم چومے گئے تھے اور جہاں جہاں لوگ گئے تھے فتح و کامرانی کے جھنڈا لہراتے ہوئے، نبی کونین نے پہلی پابندی لگائی تھی کہ کسی بھی قوم کی عبادت گاہ کو گرایا نہ جائے. جس نبی نے ساری قوم کے عبادت گاہوں کے گرانے کی پابندی لگا دی ہو اس نبی کے امتیوں کی مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں. ایسے ذہن و فکر رکھنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی فضیل بن ایاز ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلوار لے کر کے بیٹھے ہیں. تب تک قاری قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جس کھو کے پاس فضیل بن ایاز بیٹھے ہوئے تھے جب قاری قرآن وہاں سے گزرے تو وہ گزر رہے ہیں اور ان کی زبان پر یہ آیت کریمہ ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے لرزیدہ ہو جائیں، ذکر الہی سے خوف زدہ ہو جائیں. جیسے اتنا کہا قرآن تلاوت کرنے والے نے تب تک فضیل بن ایاز اپنی گھاٹ سے تلوار پھینکتے ہوئے باہر نکلے اور کہا اے قرآن تلاوت کرنے والے ٹھہر جا. وہ فضیل بن ایاز میں ہی ہوں، میرا ہی دل ہے. اب ذکر الہی سے میرا دل خوف الہی سے لرزہ براندام ہو گیا. اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اے قرآن پڑھنے والے ٹھہر جا. میں تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، میری خطا پر گواہ ہو جاؤ. تب تک ان کے سارے ساتھی نکل آئے اور سارے ساتھیوں نے توبہ کی. وہ تاجروں کا قافلہ چلا جا رہا ہے. فضیل بن ایاز نے کہہ دیا جا کر کے اعلان کر دینا جہاں جہاں پہنچنا کہ فضیل بن ایاز نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، ڈکیتی نہیں کرے گا. اور جتنے لوگوں کا میں نے مال لوٹا ہے وہ سارے کے سارے لوگ آئیں اپنا مال واپس لے جائیں. اس اعلان کا پہنچنا تھا کہ فضیل بن ایاز تو رو رہے ہیں، ان کا سر سجدہ میں ہے، وہ شب و روز زار و قطار رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں. مگر جب اطلاع عوام کو پہنچی کہ فضیل بن ایاز نے ڈکیتی سے توبہ کر لی ہے، صحیح سالم تجارتی قافلہ گزر آیا ہے، تو کچھ لوگ اپنے مال کو لینے کے لیے چلے گئے. اور جب فضیل کے پاس پہنچے تو کہا فضیل کہاں؟ ہاں کہا ایک مرتبہ میں بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے جا رہا تھا، تم نے میرے قافلے کو لوٹ لیا تھا، یہ میرا سامان ہے، لے لو. فضیل نے کہا ہاں سب لے لو. فضیل بن ایاز کے کہنے پر وہ اپنے سامان کو لے لیتے ہیں. تمام لوگ آتے ہیں اپنا اپنا سامان پہاڑ کی کھوہ میں سے نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں. ایک یہودی پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا فضیل کہاں؟ ہاں کہا ایک مرتبہ میں بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے جا رہا تھا اور میرے تجارتی قافلہ کو آپ نے لوٹ لیا تھا، یہ میرا سامان ہے، لے لو. کہا ہاں لے لو. اس نے اپنے سارے سامان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی. کہا فضیل کہاں؟ ہاں کہا یہ تھیلی تم اپنے ہاتھ سے مجھ کو اٹھا کر کے دے دو. حضرت فضیل آگے بڑھے اور اس تھیلی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دے دیا. کہا یہ لے لو. جیسے یہودی نے اس تھیلی کو لیا اور لینے کے بعد کھولا اور زمین پر اڑیلا، تب تک اس نے تھیلی کو سامنے رکھا. کہا فضیل کہاں؟ ہاں کہا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، مجھے اسلام کا کلمہ پڑھاؤ. فضیل نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا فضیل بن ایاز سنو، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ کا جو فرد اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اگر وہ اپنا ہاتھ مٹی کو لگا دے گا تو مٹی سونا بن جائے گی. اے فضیل بن ایاز، میں نے اس تھیلی میں کنکریاں بھر کر کے رکھی تھی، میں آزمائش کر رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے تو تم ہاتھ لگاؤ تو مٹی سونا بن جائے گی. اے فضیل تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تم نے اس تھیلی کو ہاتھ لگا دیا تو یہ ٹھیکریاں سب کے سب سونا بن گئی ہیں. اے فضیل بن ایاز، جس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور جس کے توبہ کی قبولیت کی سند مل گئی ہے، میں اس کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا. وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ آپ کی توبہ ہے کہ اسلام پھیل رہا تھا، آپ گناہوں سے معافی مانگ رہے تھے تو اسلام پڑھ رہا تھا، آپ خطاؤں سے معافی مانگ رہے تھے تو اسلام پڑھ رہا تھا، آپ پاپوں سے معافی مانگ رہے تھے تو اسلام پڑھ رہا تھا. ایسی ہی توبہ کے تعلق سے میرے آقا کا فرمان ہے، اب تائب من الذنب کمن لا سنبھالا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے خطا نہیں کی. لیکن آج آپ اندازہ
اندازہ لگاؤ پیارے آپ کا ماحول کس طرح سے پایا جا رہا ہے، آپ نے کتنی خطاؤں پر خطائیں کی ہیں، اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ سبحانی صاحب ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، کامیاب کیسے ہوگے؟ ایسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے جو نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اور جو کردار اور کرتوت ہمارے اور آپ کے ہیں۔ سنو سنو پیارے، تمہارے گھات میں تو ماحول کس طرح سے لگا ہوا ہے آپ کو خبر نہیں ہے۔ آپ کا رہن سہن بگاڑا جا رہا ہے، آپ کا چال چلن بگاڑا جا رہا ہے، آپ کا دستور حیات بگاڑا جا رہا ہے، آپ کی مکان و دکان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ حملے تو ظاہر حملے ہیں، سب سے پہلے آپ کے قلب و روح کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کے قلب و روح کو مجروح کر دیا جائے گا اور آپ کا قلب و روح کا معاملہ گناہوں کا انجمن کی طرح سے، گناہوں کے انجمن کی طرح سے سج جائے گا اور بالکل قلب سیاہ ہو جائے گا، تو اب مسلمان کیسے رہ جاؤ گے؟ پاپوں کی گٹھری لے کر کے قیامت کے میدان میں کہاں کہاں گھومو گے؟ کیا صحابہ سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ اللہ کے حبیب کے دیوانوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی خطاؤں کو سوچ لیا کرتے تھے تو رب کی بارگاہ میں روتے روتے، ان کے نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا، ان کی آنکھیں تک نکل آتی تھی روتے روتے، میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ مولا جب تو قیامت کے میدان میں انصاف کرے گا اور پروردگار عالم گناہوں کا دفتر سامنے لایا جائے گا، اے میرے مولا وہاں تو میرے خلاف میرے ہاتھ گواہی دے گے، میرے جسم کے اعضاء گواہی دے گے، جسم زمین کے جس حصہ پر خطا کیے ہو زمین کا وہ ٹکڑا پیش کیا جائے گا، اے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ ہے اور اس نے میرے حصے پر یہ گناہ کیا ہے، یہ خطا کی ہے، بتاؤ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ رب کی گرفت سے کہاں چھٹکارا پاؤ گے؟ ارے خدا کی قسم قربان جاؤ اپنے نبی پر، اگلے زمانے کے امتی اگر خطا کرتے تھے تو فوراً ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملتی تھی، جو تم کو سزا نہیں مل رہی ہے یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، جو تم سزا نہیں پا رہے ہو اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب تم ان میں جلوہ افروز ہو اس لیے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، ورنہ قوم عاد کی بستی دھسا دی گئی، قوم سمود کو الٹ پلٹ دیا گیا، سور بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، گناہ کی سزائیں انہیں فوراً مل جایا کرتی تھی، وہ فوراً اپنے کرتوتوں کی بھیانک سزائیں پا جایا کرتے تھے، مگر تم پر نہ تمہاری روزی بند ہو رہی ہے، نہ تم پر تمہارے دروازے بند ہو رہے ہیں، نہ تمہارا چہرہ بگڑ رہا ہے، نہ تمہارا لباس بگڑ رہا ہے، تمہارا بھید کھل رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور یہ کم کرم صدقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھو یہ کیوں توبہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ سنو، جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے تو جن گناہوں سے توبہ کر لو گے، جب کل قیامت کے دن گناہوں کا وہ دفتر کھولا جائے گا تو جن گناہوں سے توبہ کیے ہوگے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ پھر تمہارے سامنے نہیں لائے جائیں گے۔ اگر تم نے چوری کی ہے، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، پاپ کیا ہے، قتل کیا ہے، حقوق مارا ہے، غلط نگاہیں پڑی ہیں، ان سب سے سچے دل سے توبہ کر لے رہے ہو اور رب کی بارگاہ میں رو رہے ہو، رب تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، تو کل جب گناہ کا دفتر تمہارا کھولا جائے گا تو یہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی۔ یہ کم کرم ہے میرے سرکار کا کہ خطاؤں سے توبہ کر لو تو وہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی، تم قیامت کے میدان میں رسوائی سے بچا لیے جاؤ گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے ہی ہو جاتے ہیں گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ آؤ دیکھو خطاؤں سے کیسے کیسے توبہ کی جاتی ہے۔ آج شراب خوری عام ہو گئی ہے، نوجوان طبقہ شراب سے نہیں بچ پا رہا ہے، شراب پی پی کر کے مستیوں کے عالم میں عیاشیوں کے اڈوں کی طرف گھومتے پھرتے ہیں۔ نوجوانوں تم اپنی زبان کو شراب سے بچاؤ، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شراب پینے والا بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بھلا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے باوجود شراب ہاتھ میں لیے ہو۔ خدا کی قسم سنو، تم نوجوان ہو، مسلمان ہو، تمہارے سامنے تو شراب کی بوتلیں پیش کی گئی تھی اور تمہارے سامنے حسین حسین لڑکیاں لائی گئی تھی، مگر تم نے یہ کہہ کر کے ٹھکرایا تھا کہ ہم قوم مسلم ہیں، ہم تلوار کی دھار پر چلنا جانتے ہیں، ہم سمندروں کو کود کر کے آئے ہیں اسلام کا قانون پھیلانے کے لیے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ پیغام آپ نے ہر موڑ پر نشر کیا تھا اور ہر موڑ پر آپ نے یہ پیغام پہنچایا تھا۔ مسلمانوں آج شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔
دیکھو اگر شراب کی عادت پڑ گئی ہے تو اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرو. رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے میں بہت بھاری گناہ ہے. اتنی خرابیاں شراب اور جوئے میں ہیں کہ جن کی خرابیاں حدیث کریمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے شرابی ہمیشہ ہمیش کا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تم شراب پینے سے توبہ کر لو اور اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو, شراب کے قریب نہ جاؤ. یہ حکومت ہند بھی عجیب طرح سے ہے. پہلے تو اس نے بسوں کی دیواروں پر لکھا تھا کہ شراب وش سے بھی بھینکر ہے, یعنی زہر سے بھی خطرناک ہے. لیکن اب جب سے تقریریں علماء کی شروع ہوئی ہیں اور یہ بیان کیا جانے لگا کہ تم آج چھتوں کی دیواروں پر بسوں کے لکھ دیا کرتے ہو کہ شراب وش سے بھینکر ہے. 1400 برس پہلے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شراب زہر سے بھی خطرناک ہے. آج تم شراب کی خرابی بیان کر رہے ہو جب انہوں نے اس تحریر کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں تو یہ عرض کروں گا اے مسلمانوں, جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہو اس ملک میں تو لائسنس شراب کے لیے دیے جا رہے ہیں, بھٹیاں شراب کی بنائی جا رہی ہیں اور شراب کی آمدنی سے حکومت چلائی جا رہی ہے. جہاں پر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں لوگ بیٹھ کر کے شراب پر لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں, وہاں کے لوگ حکومت کریں گے تو بتاؤ مسلمان کس طرح سے آبرومندانہ زندگی گزارے گا. اس لیے تم ایسے ملک میں جیون گزار رہے ہو جس ملک میں نہ شراب پر پابندی ہے, جس ملک پر نہ جوئے میں پابندی ہے, جس ملک میں نہ زنا پر پابندی ہے, جس ملک میں نہ رنڈیوں پر پابندی ہے, جس ملک میں نہ گناہوں پر پابندی ہے. خدا کی قسم بھارت کا سروے کیجئے اور ہندوستان کا جائزہ لیجئے تو کتنے لائسنسی اڈے عیاشیوں کے پائے جا رہے ہیں. صرف 7 بڑے شہروں میں ہندوستان میں 1,84,000 عورتیں اس وقت فروشی کا دھندا کرتی ہوئی ہیں جن کو لائسنس دیا گیا ہے. اب آپ بتائیے کہ کتنا بھیانک ماحول ہے جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. شراب پینا بھی سے بھی بھینکر ہے. یہ آج اعلان کیا جا رہا ہے لیکن آج سے 1400 برس پہلے میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا. اس لیے تم اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو, شراب کے قریب کوئی نوجوان نہ جائے, شراب کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, شراب کی طرف نہ جھانکے, شراب کے ماحول کی طرف اپنے ذہن و فکر کو نہ لے جائے. سنو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں جو بہت بڑے شرابی تھے. حضرت بشر حافی اتنے بڑے شرابی تھے کہ شراب کی بہت بڑی فیکٹری چلتی تھی. ایک مرتبہ حضرت بشر حافی کا ایک نیک عمل ذرا دیکھ لیجئے. حضرت بشر حافی شراب کے نشے میں دھت تھے اور کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک نالا پڑا ہوا ہے, کیچڑ ہے, اس میں ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اس ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تب تک بشر حافی نے دوڑ کر کے اس کو اٹھا لیا اور اس کو دھلا اور اس کو چوما اور چومنے کے بعد اپنے گھر لائے, ایک تخت بچھایا, اس پر ایک چادر بچھا دیا, اس پر ایک خوشبو لگا دی اور خوشبو لگانے کے بعد اس پر اس ٹکڑے کو رکھ دیا اور عرض کیا اے میرے اللہ کے نام تیرا مقام یہ ہے جس گندے نالے میں تو پڑا ہوا تھا وہاں تو مجھے رہنا چاہیے شرابی اور کبابی کو. اے اللہ یہ تیرا نام ہے, اس کا مقام یہ ہے. بشر حافی نے بڑی دیوانگی کے عالم میں اس کی احترام کو برقرار رکھا. بشر حافی کا احترام رب تعالیٰ نے پسند فرما لیا. سویرے سویرے بشر حافی کے شراب خانے کی چوکھٹ پر شہر کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے وہ آ کر کے پہنچ گئے. انہوں نے آواز دی اور نوکروں سے پوچھا کہاں بشر کہاں ہیں. کہا بشر کو کیا کرو گے, کہا جاؤ کہہ دو کہ شہر کے سب سے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ جاؤ میرے بندے بشر کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام سنا دو, اس نے میرے نام کا احترام کیا ہے. وہ آ کر کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر پہنچ کر کے جب آواز دی نوکر نے جا کر کے بتایا کہ سب سے بڑے شہر کے عالم دروازے پر آئے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں, آپ کو آواز دے رہے ہیں. بشر کا اتنا سننا تھا کہ انہوں نے جوتا نہیں پہنا, وہ ننگے پیر بشر بھاگے, اسی لیے ان کو حافی کہا جاتا ہے. عربی میں ننگے پیر چلنے والے کو حافی کہتے ہیں. چنانچہ بشر دوڑے دوڑے آئے اور عالم دین کے قدموں پر گر پڑے, عرض کرنے لگے حضور شراب خانے کی بھٹی کے قریب آپ کا آنا کیسے ہوا. آپ فرماتے ہیں اے بشر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے, میں رب کی طرف سے تیرے لیے سلامتی کا اور امن کا پیغام لے کر کے آیا ہوں, تو نے کون سا نیک کام کیا ہے. تب تک بشر حافی نے کہا شراب کی بھٹی کو آگ لگا دو, سارے شراب کے ہانڈیوں کو اڈیل دو, سارے نوکر نکل جاؤ, جتنے پیسے ہیں سب خیرات کر دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. حضور میں آپ سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اپنے توبہ پر. اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے, اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اے اللہ اب شراب کے قریب نہیں جاؤں گا. اے میرے مولا میں نے ایک تیرے
میرے نام کا احترام کیا تو تو نے مجھے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے. اگر پوری زندگی میں گناہوں سے نفرت کرتا تو مجھے کتنا بڑا درجہ عطا فرما دیتا ہے میرے پروردگار. ہم میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں. حضرت بشر حافی توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. تو معمولی درجہ کے ولی نہیں بنے حضرت بشر حافی, اتنے عظیم الشان ولی بنے حضرت بشر حافی کہ بشر حافی سے لوگوں نے کہا بشر جوتے تو پہن لو, پیر میں کیچڑ نہ لگ جائیں. بشر نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرش بنا دیا ہے, اب مجھے شرم آتی ہے کہ رب تعالیٰ نے جس چیز کو فرش بنا کر کے بچھا دیا ہو میں اپنے سلطان کے بچھائے ہوئے فرش پر قدم رکھوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا اچھا ایک کام کرو, مسجد میں ہر روز بشر جاتے ہیں اور جب یہ مسجد کی طرف جانے لگے تو راستے میں کیچڑ ڈال دو. چنانچہ لوگوں نے راستے میں کیچڑ ڈال دیا. اب بشر جا رہے ہیں مگر ان کے قدم کیچڑ پر پڑ رہے ہیں, قدم میں کیچڑ کا نشان تک نہیں ہے. غیب سے آواز آ رہی ہے اے میرے بندو, جب بشر کے دل کو میں نے کیچڑ سے پاک کر دیا تو اس کے پیر میں کیچڑ کہاں سے لگائیں گے؟ وہ بشر حافی ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. وہ توبوا الی اللہ جمیعا. اے لوگوں اللہ کی طرف مکمل توبہ کرو ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تمہارا رب اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کا تمہیں پیغام دے رہا ہے اور اس کے جن بچوں نے بندوں نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے اور معافی مانگ لی ہے رب کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے کس درجہ ان کو قربیت عطا فرما دیا اور کتنا محبوب رب تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا. خدا کی قسم تاریخیں پڑھو تو ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے. سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے. آج مسلمانوں کا ایک طبقہ سود میں بھی گرفتار دکھائی دیتا ہے. سود خوری سے بچنا چاہیے. سود خوری سے ایسے بچو پیارے جیسے آگ سے بچتے ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود خوری سے نہیں بچتا ہے گویا خون اور پیٹ پی رہا ہے. قیامت کے دن جب اسے سزا دی جائے گی تو اتنی بھیانک سزا ہوگی. اس لیے تم سود کے قریب نہ جاؤ. سود کا لینا بھی بند کرو, سود کا دینا بھی بند کرو. آج کتنے لوگ ہیں جو عام طور سے سود کو کھا لیا کرتے ہیں اور اس گناہ کو بڑا ہلکا گناہ معاذ اللہ سمجھا کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود خوری سے کس طرح سے پابندی لگائی ہے آؤ دیکھو. جب اللہ کے ایک دیوانے کو پتا چلا کہ سود خوری کا بڑا بھیانک گناہ ہوتا ہے تو کس طرح سے سود خوری کے گناہ سے توبہ کی ہے آؤ دیکھو ذرا دیکھو. یہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت حبیب اجمی وہ بزرگ ہیں جو اولیاء کرام میں ولیوں کے سردار تسلیم کیے گئے ہیں. حضرت حبیب اجمی بہت بڑے سود خور تھے, اتنے بڑے سود خور تھے حبیب اجمی کہ سود خوری پر یہ قرضہ بانٹا کرتے تھے اور ان کے قرضہ وصولنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس قرض خواہ کے وہاں جاتے اگر قرضہ نہ ملتا اور نفع نہ ملتا تو اتنے دن کا وہ ہرجانہ بھی وصول کر لیا کرتے تھے. حضرت حبیب اجمی اتنے بڑے سود خور تھے, انہوں نے ایک غریب کو سود پر پیسہ دے دیا تھا. جب ٹائم پورا ہو گیا اس کے دروازے پر گئے مگر وہ بیچارہ اپنے گھر پر نہیں موجود تھا. گھر کی عورت سے پوچھا, گھر والی نے بتایا میرا شوہر نہیں ہے. حبیب اجمی نے کہا آج تمہارے دروازے پر تمہارے شوہر کو میں ذلیل کر کے تب چھوڑوں گا. میرا قرضہ لے آیا ہے, نہ تو قرضہ دے رہا ہے نہ تو سود کا نفع دے رہا ہے. آج میں ہرجانہ لے کر کے جاؤں گا, بھاگوں گا نہیں. عورت نے دیکھا میرا شوہر ذلیل ہو جائے گا. کہا تو آپ کا ہرجانہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو تمہارے گھر ہو وہی دے دو, وہی ہرجانہ لے کر کے تب میں واپس جاؤں گا. اس غریب کے گھر بکرے کا ایک سرا رکھا ہوا تھا. اس کا شوہر کئی روز پر آج بکرے کا سرا لے کر آیا تھا. بچوں نے دیکھا تو کہا امی آج ہمیں گوشت کھانے کو مل جائے گا. ماں نے کہا ہاں بیٹو یہ تمہارے باپ کا لایا ہوا ہے, گھبراؤ نہیں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں تیاری کر رہی ہے کہ بکرے کے سرے کو بکائے. تب تک حبیب اجمی پہنچ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا. ماں نے وہی بکرے کا سرا اٹھا کر کے دے دیا. بچوں کی نگاہ پڑی تو بچوں کی آہیں نکل گئی. بچوں نے اپنے ماں کا دامن تھاما. امی جان یہ تو کھانے کے لیے آپ کہہ رہی تھی کہ باپ ہمارے لیے لائے ہیں. ماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. ماں نے کہا اے بچوں صبر کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو غریب پیدا کیا. تمہارا باپ غریب ہے, وہ سود پر پیسہ لایا تھا. حبیب اجمی سود خور آیا ہے, تمہارے باپ کو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے. بچوں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں اے میرے مولا میرے باپ کو رسوائی سے بچا لے, اے پروردگار میرے باپ کو سود خوری سے بچا لے. اے الہ العالمین میرا باپ سود خوری کی بنیاد پر ہماری پرورش کر رہا ہے, ہمارے جسم کا خون کیسا بنے گا. بچوں کے آنسو نکل آئے. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے. حبیب اجمی گئے اپنے گھر اور اپنی بیگم کو دیا, لو بکرے کا سرا تیار کرو. جب بیگم نے پکا کر کے تیار کیا
आने के लिए बैठे तो देख क्या रहे हैं कि पूरी हांडी खून से भरी हुई है। बेगम चाहती है निकालना और जब देखती है तो चीख पड़ी। बेगम ने कहा, ए शौहर, मैं आपसे कहा करती थी खुदा का कहर मोल ना लो। ये देखो सूदखोरी का नतीजा जाहिर हो गया। हांडी शोरबे से नहीं बल्कि खून से भरी हुई है। सच फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि सूदखोरों को पीप और खून दिया जाएगा खाने के लिए। ए हबीब अजमी, मैं तुमसे कहती थी कि रब की बारगाह में तौबा कर लो, रब की बारगाह में माफी मांग लो। हबीब अजमी वही गिर पड़े और अर्ज करने लगे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। परवरदिगार तेरा अजाब जब मेरे लिए दुनिया में है तो आखिरत में कितना बड़ा अजाब होगा। ए मेरे मौला, तेरी बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिरने लगे, हबीब अजमी रोने लगे और उसी रोने के आलम में हबीब अजमी उठे। उन्होंने सोचा, लाओ अपने तौबा पर किसी को गवाह बना लूं और किसी के वसीले से तौबा कर लूं। पहले जमाने का दौर ये था और पहला दौर ये था कि जब लोग तौबा अपनी खताओं से किया करते थे तो किसी बुजुर्ग के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी पीरे कामिल के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर के तौबा किया करते थे। देखो यही से वसीले का पता चल गया कि जब तुम वसीला ना लोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। रब की बारगाह में तुम्हें तौबा करनी है, जब भी तुम्हें वसीला लेना पड़ेगा। आज कुछ ऐसे बदमाश सहन के लोग हैं जो वसीलों का इनकार कर दिया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हबीब अजमी को जाने की जरूरत क्या थी हसन बसरी की बारगाह में, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। ये हबीब अजमी चल पड़े। रास्ते में चंद बच्चे खेल रहे थे जो साहिबे कश्फ करामत बच्चे थे, उसमें कुछ ऐसे थे जो अल्लाह वाले थे। उन बच्चों ने देखा, वो देखो हबीब अजमी आ रहे हैं। बच्चों ने कहा, ठहर जाओ, वो हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, अगर उसके दामन की हवा भी किसी को लग गई तो वो जहन्नमी हो जाएगा, इतना बड़ा गुनहगार आ रहा है। इतना सुनना था, हबीब अजमी और ज़ारो कतार रोने लगे। ए मेरे मौला, बच्चे भी मेरे गुनाह से भाग रहे हैं, परवरदिगार अब मुझे पनाह कहाँ मिलेगी। ये बच्चे भी मेरे दामन की हवा से पनाह मांग रहे हैं, मेरे मौला मेरी गलती माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिर रहे हैं। हबीब अजमी पहुंच गए हजरत इमाम हसन बसरी की खिदमत में। हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ पर उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और तौबा करके जब वापस आने लगे तो वही बच्चे फिर रास्ते में खेलते हुए मिल गए। उन बच्चों ने फिर हबीब अजमी को देखा तो बच्चों ने कहा, अब खेल बंद कर दो, हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, अगर उनको हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके लग जाएगा तो गुनहगार ठहरोगे। हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, इसलिए रुक जाओ। अब हबीब अजमी का हौसला बढ़ा। हबीब अजमी ने सुन लिया उन बच्चों के जरिए से, यही बच्चे हैं जो कह रहे थे कि दामन की हवा लगेगी तो गुनहगार ठहरोगे, मगर यही बच्चे हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, अब अगर हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके पड़ा तो गुनहगार ठहरोगे, इसलिए खेल बंद कर दो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। हबीब अजमी को हबीब किसने बनाया है? तौबा ने। बिशर हाफी को वली किसने बनाया? तौबा ने। हुसैन बिन अयाज को सैयदुत ताइफा कौन बनाया? तौबा ने। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। तुम्हारे रब का फरमान है, वो तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों रब की बारगाह में मुकम्मल तौर पर तौबा करो। मोमिनों को तौबा का हुक्म है, काफिरों को तो हुक्म होता है वो इस्लाम लाएं, पहले वो कलमा पढ़ें। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेंगे उनके लिए तौबा कहाँ है, उनके लिए नमाज कहाँ है, उनके लिए रोजा कहाँ है? सबसे पहले उनके लिए ईमान है, और जो ईमान ले आए हैं उनके लिए रब का हुक्म हो रहा है कि अगर तुमसे खता हो रही है और लफ्जिश हो जा रही है, ये मेरे बंदे तुम अपने खताओं की माफी मेरी बारगाह में मांगो। बंदों से खता होगी, जरूर लफ्जिश हो जाएगी। आओ देखो, खता दोनों तरफ से हुई है। हजरत मैं अर्ज करता चलो, इबलीस से भी गलती हुई है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी लफ्जिश हुई है। इबलीस के ताल्लुक से रब ताला ने इरशाद फरमाया, आदम का सजदा कर उसने इनकार कर दिया, गलती उसने की है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने इरशाद फरमाया, इस दरख्त के करीब ना जाना। हजरत आदम दरख्त के करीब चले गए, लफ्जिश इधर से भी हो गई है। दोनों खताओं में फर्क है। एक खता हो रही है घमंड से, अबावस्तकबरा, तो घमंड से जो गलती होती है उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, और लफ्जिश से जो गलती होती है अगर बंदा नादिम होकर के रब की बारगाह में माफी मांगे तो उसकी तौबा कबूल हो जाया करती है। यही वजह है कि जब इबलीस से सवाल किया, इबलीस तुमने इब्ने आदम की कमर कैसे तोड़ी, तो इबलीस ने कहा, बोले इब्ने आदम की कमर गुनाह करवा करके तोड़ दिया। ज़िना मैंने उससे करवाया, झूठ मैंने उससे बुलवाया, कत्ल मैंने उससे करवाया, शराब मैंने उससे पिलवाई, बेहयाई में मैंने उसको मुब्तला कर दिया, यहाँ मैंने उसको मुब्तला किया, वहां मैंने उसको मुब्तला किया, फला जगह मैंने उसको मुब्तला किया। इस तरह से मैंने उसकी कमर तोड़ दी, तकवा और तहारत की। फिर इबलीस से पूछा गया कि तेरी भी कभी कमर टूटी है? तो इबलीस ने कहा, हाँ मेरी कमर तो बड़ी आसानी से टूट गई, मैंने तो उसको गुनाह करवा करके कमर उसकी कमर को तोड़ा है, लेकिन उसने मेरी कमर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कहा तेरी कमर को कैसे इब्ने आदम ने तोड़ दिया? कहा इब्ने आदम अपने गुनाह
को सोच करके रब की बारगाह में शर्मिंदा हुआ, रो पड़ा, तौबा किया, मेरी कमर टूट गई। उसने तौबा करके मेरी कमर को तोड़ दिया। इसलिए ए मुसलमानों, तुम्हें इब्लीस की कमर तोड़ देनी है तो तौबा करके तोड़ देनी है। तुम रब के बारगाह में तौबा करके जरा देखो दो, जो तौबा कर लेता है उसकी रोजी बढ़ जाया करती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तुम अला तहारत फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाक व साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमान कितना आम है, जब तौबा करोगे तो पाक व साफ रहोगे। यहाँ पाक व साफ रहने का मतलब सूफियाए किराम फरमाते हैं गुनाहों से पाक व साफ रहो। सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही पाक व साफ नहीं, ज़ाहिरी तर्जमा हदीस शरीफ का तो ये होता है कि जिस्मानी तौर पर तुम पाक व साफ रहो, मगर सूफिया इसकी वजाहत बयान फरमाते हैं कि तुम अला तहारत फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाक व साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। तुम गुनाह छोड़ दो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम खता छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम पाप छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम बेहयाई छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम शराब छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम झूठ छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम सूदखोरी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम गीबत छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी। रोजी बढ़ती कैसे है और रोजी घटती कैसे है, इसको भी सुन लो प्यारे। गुनाह करने से रोजी घट जाती है, झूठ बोलने से रोजी घट जाती है, गुनाह करने से रोजी घट जाती है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ और बाप का चेहरा सवेरे सवेरे मोहब्बत से देखा करे, अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। ये हदीस शरीफ है। अब रोजी बढ़ने की शिकायत ना कर लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाए तो अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर बाप मौजूद है अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर माँ मौजूद है और अगर माँ बाप दोनों मौजूद नहीं है तो इनसे मोहब्बत किया करो, इनके हक में इसाले सवाब किया करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। माँ और बाप को नाखुश करने के बाद तुम कहो कि तुम्हारी रोजी बढ़े, नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि माँ और बाप की दुआएं औलाद के हक में मकाम कबूलियत में नबी की दुआ के बराबर है। इसलिए तुम अपने माँ और बाप को खुश रखा करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। वो तूबू इलल्लाह जमिया, तुम सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ए ईमान वालों फलाह पा जाओगे। अगर रोजी की बुनियाद पर फलाह समझ रहे हो हमारे लिए है तो जरा तौबा करके देखो तो आज कितने लोग हैं जो अपनी माँ को सताया करते हैं, अपने बाप को तकलीफें दिया करते हैं। माँ और बाप को तकलीफें न दिया करो। माँ और बाप को तकलीफ जो देने वाली औलाद होती है वो औलाद कभी भी नहीं पनपती है। प्यारे सुनो, अगर माँ और बाप को तकलीफ दे दी हो तो रब की बारगाह में तौबा करो और माँ और बाप को राजी कर लो। माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर जरा गौर तो करते चलो। जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिस वसूल को नबी ने मुरत्तब नहीं फरमाया? जिंदगी का कौन सा दस्तूर है जिस दस्तूर को नबी कौनैन ने तुम्हें दिया नहीं है? जिंदगी का कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता नहीं की है? ये वही हिंदुस्तान तो है जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं। आज हम और आप कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं और बंबई की सरजमीन पर रह करके या खुदा की कसम याद रखो, बंबई ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का तो हर शहर अब अय्याशियों का अड्डा बन गया है। गुनाहों की इतनी आम मामूली बातें और आम माहौल हो गया है गुनाहों का कि मुसलमान अपने घर के दरवाजे से निकले तो शराफत और तकद्दुस का खून हो जाया करता है। मुसलमान आपको ऐसे माहौल में जीवन बिताना है, ये वही भारत की सरजमीन तो है। ऐसे माहौल में आपने जीवन बिताया है। आपके सामने आपका तारीख का एक वर्क उलट दूं, आप तो सिर्फ भयानक जराइम पढ़ते हैं, आपको किताबों के पढ़ने का मौका नहीं है और आप अपनी तारीखों को पढ़ते नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाए। आपके सामने आज से पहले कम गुनाह नहीं लाए गए थे, आपके सामने आज से पहले कम परेशानियां नहीं पेश की गई थी। ऐसे ऐसे गुनाह आपके सामने पेश किए गए थे, लेकिन आपने उन गुनाहों को ऐसी ठोकर मार दिया था और इस तरह से आपने दंता शिकन जवाब दिया था। प्यारे सुनो, कैसे कैसे गुनाहों से आपने तौबा की और ठोकर मार करके इस्लाम को बढ़ाया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन एक मुल्क पर हमला करते हैं और दो मुजाहिद पकड़ लिए गए। जब दोनों मुजाहिद गिरफ्तार किए गए तो एक मुजाहिद को तो बादशाह ने सजा दिलवा दी और एक मुजाहिद को वजीर ने चिरौरी मिनती करके रोक लिया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। वजीर ने बादशाह से कहा कि इस नौजवान को छोड़ दीजिए, इसको हम दीन ईसाइयत में ले लेंगे और जब ये दीन मसीहत में आ जाएगा तो इस नौजवान से हुकूमत के लिए काम बहुत लिया जाएगा, इसलिए ए बादशाह इसको न मारा जाए। बादशाह ने कहा सुनो, ये मुसलमान है, मुसलमान और मुसलमान फांसी के फंदे पर भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान जेल में हथकड़ी पहने भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान को कैद खाने में डाल दो जब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान समुंदर की सतहों पर तैरता हुआ जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान आग के शोलों में कूद जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, हर हर मोड़ पर मुसलमान रहेगा, ये मुसलमान है। वजीर ने कहा लेकिन सुल्तान ये भी सुनो, ये अरब है और अरब को हसीनाओं से बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो अपने हुस्न के बलबूते पर इसको दीन मसीहियत में दाखिल कर लेगी। कल ले जाओ। ठीक, उस नौजवान को वजीर अपने घर लाया
अपनी लड़की से कहा बेटी देखो इस नौजवान को इसी शर्त में मैं बादशाह से छुड़ा करके लाया हूं, इस नौजवान से हुकूमत का काम लेना है। लड़की ने कहा ठीक। एक कमरे में नौजवान को बंद किया गया। अल्लाह के हबीब के ये दीवाने हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी का वाकया ये है, ये हजरत उमर फारूक आजम के दौर का वाकया है। अल्लाहु अकबर। इन दोनों नौजवानों का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। नौजवान रात की तारीकी में बैठा हुआ है कमरे में, एक छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा है। तब तक एक लौंडी जाकर के पहुंची, हसीन और जमील खूबसूरत है, और जैसे वो पहुंची, पहुंचने के बाद उसने अपने हुस्न को पेश किया नौजवान के सामने, मगर नौजवान उधर नहीं देखा, उठ करके नमाज पढ़ने लगा, नियत बात करके अपने रब को याद करने लगा। वक्त गुजर गया, रात पूरी गुजर गई। जब दूसरी रात आई तब फिर इसने ऐसे ही किया, जब तीसरी रात आई तो फिर इसने ऐसे ही किया। अब तीसरी रात इसने कहा ए नौजवान, मैं तुमको तो दीन ईसाइयत में न ले सकी, लेकिन तुमने अपने दीन की तरफ मुझे मायल कर लिया। अब मैं फितना में और फसाद में मुब्तला करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे दीन और तुम्हारे दीन के कानून से बहुत मुतासिर हो चुकी हूँ। मुझे इस्लाम का कानून पेश करो और मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। उस नौजवान ने उसी कैद खाने में उस लड़की को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम किया। अब लड़की ने कहा देखो हमारा तुम्हारा रहना यहाँ मुनासिब नहीं है, मैं घोड़े मंगवाती हूँ, अब यहाँ से निकल चलें। वो दोनों निकल गए घोड़े से। अर्ज करने का मतलब यह है कि जिंदान खाने में भी मुसलमान ने अपने तकवा और तकद्दुस से इस्लाम को फरोग दिया है। ये वो कौम मुस्लिम की जमात थी कि कैद खाने में रह करके भी अपने तकवा और तहारत को नहीं छोड़ा था, और तुम्हें दर से जिंदगी दिया था। तुम मुसलमान कौम हो, अय्याशी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम गुनाह के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम चोरी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम बेहयाई के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम शराब के अड्डों को कायम करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, बल्कि अपने तकद्दुस से और अपने तकवा तहारत वाली जिंदगी को उनके सामने पेश करते हुए उनको भी अपने दामन में लेते जाओ और उनको भी अपने माहौल में रंगते जाओ और उनको भी ये पैगाम सुनाते जाओ कि मोमिन बन जाओ तो तुम्हारे लिए भी दरवाजा रहमत का खुला हुआ है कि वो तुबू अल्लाह जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, तुम सबके सब फलाह पा जाओगे। आओ सुनो, ये जश्न गरीब नमाज है, तौबा की बरकत समात फरमा लो। दो बुजुर्ग ऐसे पाए जा रहे हैं औलियाए किराम में, एक तो सरकार गौसे आजम और दूसरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी सिलसिला ऐसा सिलसिला है कि सरकार अताए रसूल खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करने के बाद हुजूर सरकार अताए रसूल अपनी पलकों से मताफ को झाड़ रहे हैं तो गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन क्या मांगते हो मांग लो। अर्ज करते हैं परवरदिगार मेरी मंशा जो है तू जानता है, मोइनुद्दीन मैं अता करूंगा मांग ले। अर्ज करते हैं मेरे मौला तेरे इल्म में है, फिर निदा आती है मोइनुद्दीन मांग ले। अर्ज करते हैं मौला मेरी मंशा तेरे इल्म में है, तब तक आवाज आती है गैब से, ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन, जा तेरे सिलसिला के जितने हैं मैंने उन सबको बख्श दिया। तब तक अर्ज करते हैं मेरे मौला उनकी बख्शिश का तरीका क्या होगा। निदा आती है मोइनुद्दीन, जो भी तेरे सिलसिले का होगा जब तक उसकी तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। मैं तेरे सिलसिले के हर फर्द को तौबा की तौफीक दे दूंगा तब उसको मौत आएगी। यही सिलसिले चिश्तिया की बड़ी अजीम बरकत है और यही सिलसिले कादरिया की बरकत है। दो ही बुजुर्ग तो ऐसे हैं, सरकार गौसे आजम ने भी फरमाया है कि मेरा नाम लेवा सच्चा दिल से जो रहेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक ना नसीब हो जाए। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि कादरी का कादरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, और सरकार अताए रसूल गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरा नाम लेवा जो मोहब्बत से रहेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। यही वजह है जो जश्न गरीब नवाज मनाया जाता है। इसीलिए आला हजरत के भाई उस्ताद समन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गुर्बत और अफलास की शिकायत क्यों करते हो, तुम अपने परेशानी की शिकायत क्यों करते हो। सुल्तानुल हिंद तुम्हारे हैं, गरीब नवाज तुम्हारे हैं, गुर्बत का जनाजा वहां से निकल रहा है, अफलास का जनाजा वहां से निकल रहा है, मुसीबत का जनाजा वहां से निकल रहा है, परेशानी का जनाजा वहां से निकल रहा है, भयानक माहौल का जनाजा वहां से निकल रहा है, दुश्वारियों का जनाजा वहां से निकल रहा है। जब हमारे पास गरीब नवाज हैं और हम गरीब नवाज के हैं तो हमारा नारा यही होना चाहिए कि ख्वाजा हिंदू दरबार हाला तेरा, ख्वाजा हिंदू दरबार हाला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार हाला तेरा,
وتوبوا الی اللہ جمیعا. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد.